مصیبت اگر گناہوں کی وجہ سے آتی ہے تو سب سے زیادہ مصیبت تو کافروں پر آنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور سب سے زیادہ مصیبت انہی پر آتی ہے جو کہ اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں. ان کو کس نے کہا کہ صرف گناہوں کی وجہ سے آتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے، امتحان کے طور پر بھی آتی ہے. اس سے قطع نظر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی کسی اسکیم کو روبہ عمل کرنے کے لیے بھی آتی ہے. مثلا صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام کو یہ کہا گیا دنیا میں کچھ کی جماعت، یعنی ان کے حق میں قرآن مجید کی شہادت موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا، وہ خدا سے راضی ہو گئے، خدا ان سے راضی ہو گئے. ان کی تعریف جگہ جگہ کی گئی، ان کو خیر امت کہا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک خاص مرحلے پر جبکہ میں تمہیں بڑی سرفرازی دینے والا ہوں اور تمہارے منکرین پر عذاب کا تازیانہ برسانے والا ہوں، تو میں تمہیں بعض آزمائشوں سے مبتلا کروں گا. قرآن مجید کہتا ہے یہ خوشحالی جس کا ذکر کر رہے ہیں، بڑی نعمتیں، بہت خوشحالی. قرآن کہتا ہے یہ میں ڈھیل کے طور پر دیتا ہوں. یہ بیان کیا نا، کتنی بستیاں ہیں کہ جن کو ہم ڈھیل کے طور پر دنیا کی ساری نعمتیں دے دیتے ہیں. تو پناہ مانگنی چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے باطن میں یہ خیال کرتے ہیں کہ سب کچھ دنیا میں ملنا چاہیے، ان کو آخرت کی طلب نہیں ہوتی، تو ہم ان کا حساب دنیا میں چکا دیتے ہیں. اچھا، چکا دیتے ہیں. یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے. آپ اندازہ کریں نا، اسی وجہ سے وہ دعا سکھائی گئی کہ پروردگار ہمیں آخرت کے اجر سے محروم نہ کرنا. یعنی ایک نیک نفس آدمی کو جب دنیا میں دولت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، پذیرائی ملتی ہے، دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، تو اللہ کا شکر بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ڈرتا بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں میرا حساب چکا رہے اور آخرت کے اجر سے محروم، اور آخرت کے اجر سے میں محروم نہ ہو جاؤں. یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے تو ہر جگہ پناہ مانگنی چاہیے، لیکن بعض اوقات نعمتیں بھی معلوم ہوتا ہے کہیں امتحان نہ بن جائے. تو یہ سارے پہلو موجود ہیں، یہ اللہ نے بتائے ہیں، اللہ کی کتاب میں ہے، یہ قرآن مجید کی آیات میں ہے. اس لیے یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ صرف گناہ کی بنیاد پر آپ پہ آزمائش آتی ہے یا تکلیف آتی ہے.